ایک چھوٹی سی تو بات ہے، کیا ہو گیا؟ ماں کی گالی تو دی ہے بس معاشرے میں عام۔ وہ کیا بیماریاں ہیں؟ بہت زیادہ کلام کرنا، گفتگو کرنا، بے جا گفتگو کرنا، بے معنی گفتگو کرنا، فضول گفتگو کرنا، ہر وقت بک 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 لگی رہنا، یہ شریعت کی روح سے دل کی بیماری۔ بہت زیادہ ہنسنا تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یقیناً ورکنگ ڈیز ہیں، آپ لوگوں میں سے اکثر نے کام پہ جانا ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنے کلومیٹر کا میں سفر کر کے آیا ہوں اتنے منٹ تو لوں میں آپ سے، کیا کہتے ہیں؟ اب سوال یہ بنتا ہے کتنے کلومیٹر سے سفر کر کے آیا؟ بس یہی 11-12 کلومیٹر سے آیا ہوں، تو انشاءاللہ 12 منٹ میں بعد مکمل کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ راضی ہیں؟ دل کی اگر بات کی جائے تو یقیناً کئی ایسے امراض ہیں جو آپ بخوبی جانتے ہیں میڈیکل کی لغت میں، جس میں کولیسٹرول ہے جو ہائی بی پی کا سبب بنتا ہے، پھر وہ ہارٹ اٹیک کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دل کے حوالے سے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ لوگوں سن لو کہ بے شک جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو، درست ہو، تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ فساد پر اتر آئے، وہ خراب ہو جائے، تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو میں نے بات کی کہ دل کی خرابیاں، دل کی بیماریاں آپ بہت خوبی جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو روحانی طور پہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ وہ کیا بیماریاں ہیں؟ بہت زیادہ کلام کرنا، گفتگو کرنا، بے جا گفتگو کرنا، بے معنی گفتگو کرنا، فضول گفتگو کرنا، ہر وقت بک 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 لگی رہنا، یہ شریعت کی روح سے دل کی بیماری۔ بہت زیادہ ہنسنا تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ زبان سے کوئی بات کرتا ہے من سخط اللہ، وہ بات اللہ کو ناراض کر دیتی ہے۔ لا یلقى لها بالا، اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی تو بات ہے، کیا ہو گیا؟ ماں کی گالی تو دی ہے بس معاشرے میں عام، یعنی یہ بکنے والا، بکواس کرنے والے کے نزدیک اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو اس قدر ناگوار گزرتی ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے یہ حبیب بہا فی جہنم، اس کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ دل اگر درست ہو فزیکلی بھی تو انسان صحت مند ہوتا ہے، اور اگر روحانی اعتبار سے یہ دل بیمار ہو جائے تو پھر انسان حلال اور حرام کی تفریق بھول جاتا ہے، پھر خوف خدا جس کو کہا جاتا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم، جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان سب کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب انگلی کہا جائے تو آپ کے ذہن میں انگلیاں آ رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب رحمان اللہ رب العزت کی انگلیاں کہا جائے، یا اللہ کی کوئی بھی آپ ایسی صفات سنیں کہ اس کی پنڈلی ہے، اس کے ہاتھ ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی نقش نہیں آنا چاہیے، کوئی کیفیت نہیں آنی چاہیے،
کوئی تمثیل نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے دل ایک دل کی مانند اللہ رب العزت رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے، اپنی فرما برداری پر پھیر دے۔ بہت معاشرے میں فتنے ہیں، غربت ہے، کبھی ہمارے دلوں کو حرام کی طرف نہ پھیرنا، ہمیشہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرنا۔ تو الغرض انسان کو اپنے دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد تزکیہ نفس انتہائی ضروری، دل کے اوپر کام کرنا۔ بیماریاں تو ہمیں پتہ چل گئیں کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ بہت زیادہ گفتگو کرنا، بے جا گفتگو کرنا، گانے سننا، یہ ساری چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہے اسلامی روح سے۔ ان کا علاج کیا ہے؟ انسان صوم و صلاح کا پابند بنے، روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کرے، نمازیں با جماعت پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور ایک صورت علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان اعتکاف کرے، یہ بھی اس کے دل کی جو روحانی بیماری ہیں ان کا علاج ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کہتے ہیں کہ انسان مسلمان اپنے نبی کی سنت کو کیسے ترک کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا۔ تو ہم میں سے جس کو موقع ملے اسے اعتکاف کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرے گی اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے گی، آخرت کا خوف پیدا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الضياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ یہ چھوٹی چھوٹی دل کی دعائیں لازمی پڑھا کریں، سیکھیں۔ قاری صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ساری دعائیں آپ کو دل کے حوالے سے سکھائیں گے۔ ایک تو حدیث میں نے آپ کو جو سنائی، اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، بہت چھوٹی سی دعا ہے، 3 جملوں پہ مبنی، یہ 3 جملے یاد کریں۔ ایک دعا اور میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دعائیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاکم اللہ۔